أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بڑے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 51، 52 اور 53 یہ شامل ہیں، اور یہ سورۃ المائدہ کا 8واں رکوع ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو 7واں رکوع تھا اس کے اندر رب العزت نے اپنی طرف سے نازل کردہ احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، تاکید فرمائی، اور عمل نہ کرنے والوں کو سخت تنبیہ فرمائی۔ وہی مضمون ایک نئے عنوان کے ساتھ اس رکوع کے اندر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں، اور تذکرہ ہوا اہل توراہ یعنی یہود کا، اور تذکرہ ہوا اہل انجیل یعنی نصارہ کا، عیسائیوں، اور پھر مسلمانوں کو بھی اسی انداز میں متنبہ کیا گیا۔ اور اب آیہ نمبر 51 سے اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فتویٰ دے دیا، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ واضح طور پر یہ الفاظ کھل کھلا کے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، کیوں؟ کیونکہ ان میں سے بعض اولیاء بعض کے دوست ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی آپس میں دوستی بھی ہے، وہ ان کو سوٹ بھی کرتی ہوگی، تمہیں ان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھو، اور جو کوئی بھی ان کے ساتھ تم میں سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس بے شک وہ انہی میں سے شمار ہو، انہی میں سے گنا جائے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو کہ ظالم ہے، ظلم کرنے والے۔ یہ جو آیا ہے، اس آیا کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسئلہ ترک ولایات، ترک موالات، مسئلہ ترک موالات۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، موالات کا مطلب ہوتا ہے باہمی ایک دوسرے کا ولی بننا، ٹرسٹڈ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، الائز کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن میں جانا۔ موالات جو قرض و لفظ ہے، یہ واو لام یا، یہ اس کا مادہ ہے، اس سے نکلا ہے، اور
جس کو یہ حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولی، جس کے لیے حاصل ہوتا ہے اس کو مولا بھی کہتے ہیں، مولا لہو بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص طرح کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا یہود و نصارہ کے ساتھ آپ یہ ولایت کا جو تعلق ہے اس کو قائم نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید میں فقط ایک مقام نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کئی سارے مقامات پر اسی سے ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ مطالعے سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پر نمبر 3 کے اندر وہاں پر یہ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، زیادہ واضح کہ مومن نہ بنائیں، نہ پکڑیں کافروں کو اولیاء، نہ ولی، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ظاہر ہے کہ انسان ایک دوسرے کا جو ولی بنتا ہے اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ شیئر کرتا ہے، ایک دوسرے کے نفع نقصان کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک طرف مومن ہو، وہ تمہاری آس لگا کے بیٹھے ہوں کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے، تمہارا ان کے ہاں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہوگا، تو اس سے ان کو جو ہے وہ مضبوطی ملے گی، سہارا ہوگا ان کے لیے، اور تمہیں بھی ہو سکتا ہے ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو کہ ظاہر اسلام اور ایمان کی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے دنیا میں بظاہر فائدہ ہوتا نظر آئے نہ آئے، لیکن آخرت کا فائدہ تو ہے۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کے تم کفار کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں بڑھانا شروع کر دو، فرمایا نہیں، منع ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو اللہ کے ذمے سے وہ اب ختم ہے، بری ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الممتحنہ ہے، اس کے بالکل آغاز کے اندر یہ کھول دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہ تم ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین کفروا عدوی وعدوکم اولیاء، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ کہ جو میرے اور تمہارے دشمن۔ وہاں پر بھی اولیاء کا لفظ موجود ہے، یہاں پر بھی اولیاء کا لفظ موجود ہے۔ آیت نمبر 28 جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، وہاں پر بھی جو ہے وہ اولیاء کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ ان سب آیات کی روشنی میں امام قرطبی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا ھذا يدل على قطع الموالات شرعا، کہ یہ مقام یہ واضح طور پر یہ دلالت کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ موالات یہ قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں، حرام ہے، منع کرتی۔ لہذا جب ولی جو ہے وہ ایسے دوست کو کہتے ہیں جو کہ حمایتی ہو، پشت پناہ ہو، انسان تکلیف میں جو ہے وہ اس کی طرف دیکھے، اور اس طرح کا گہرا تعلق قائم ہو جائے، اس طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کی ایک صورت بلڈ ہو جائے کہ تکلیف ادھر ہو، ادھر محسوس ہو، تڑپنا ادھر محسوس ہو، تو سمجھے کہ یہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ولایت کا رشتہ، اس طرح کی دوستی کی نوعیت جو ہے وہ قائم ہو چکی۔ تو ولا کو سمجھنے کے لیے اس کو اپوزٹ اگر ہم لے لیں گے البرا یا تبرع، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے برات کا اظہار کرنا، تو الولا والبرا دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، آپ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی سورہ مائدہ میں ابھی چند ہی آیات کے بعد ایک مقام آنے والا ہے، آیت نمبر 82 اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ کے ہاں جو یہود اور مشرکین ہیں وہ آپ کے سخت ترین دشمن ہیں سب لوگوں میں سے، اشد الناس عداوۃ، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جو نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں، ان کو اقربہم مودہ، دوستی کے اندر وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت نمبر 82 تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہود و نصارہ کا حکم جدا جدا ہے، یہود اور مشرکین دشمنی میں بہت آگے، نصارہ کے لیے فرمایا کہ اقربہم مودہ، وہ مودت میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پر یہود اور نصارہ کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیا کہ ان دونوں کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے متعدد جوابات دی۔ ظاہر ہے کلام اللہ کا ہے، اس کے درمیان تضاد نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں کچھ اور کہے دوسرے وقت میں کچھ اور کہے۔ جب جو کلام کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن موجود ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو یہ فرمایا ہے کہ یہود تمہارے دشمن ہوں گے، مشرکین تمہارے دشمن ہوں گے، نصارہ تمہارے قریبی دوست بن سکتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو یہود ہیں وہ روز اول سے یعنی اسلام کے آنے سے قبل سے ہمیشہ سے ہی وہ حق بات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے قاتل اور مخالف لوگ رہے۔ ان کے سازشی ذہن کی وجہ سے قرآن مجید نے یہاں وہاں دونوں جگہ پہ تاکیداً فرما دے کہ ان کے ساتھ تو دوستی ہے ہی ہے۔ باقی نصارہ کو الگ معاملہ ان کا اس لیے رکھا وہاں پر آیت نمبر 82 میں، وہاں پر اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ بھئی جب تک ان کے اندر عاجز لوگ موجود ہیں یہ تمہارے خلاف نہ نکلے، عالم اور اسکالر لوگ موجود ہیں تو تمہاری بات کو سمجھ سکے۔ یہود کا تو معاملہ یہ ہے کہ سمجھ کر کے بھی وہ مخالفت کرتے ہیں، نصارہ کے یہاں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ان کے یہاں فرمایا اہل علم ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، راہب اور گوشہ نشین لوگ موجود ہوتے ہیں، مٹے ہوئے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان کو کوئی دعوت دیتے ہو، ان کی قربت اختیار کرتے ہو، ان کو اپنا مذہب سمجھاتے ہو تو وہ تمہیں اچھا جواب دیں گے، ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی بنسبت یہود کے۔ یہود کو تو اولاً سمجھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو سمجھائیں، ان کے پاس 2000 سال سے انبیاء آتے رہے ہیں، وہ حق بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ حضور کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ نصارہ کا معاملہ اس لحاظ سے جو ہے وہ جدا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پالیسی کا بیان ہے، اسٹیٹ کی پالیسی کا بیان ہے، قانون دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 51 سورہ مائدہ کے اندر اس میں یہ فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جو مقننہ ہے یا جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ ڈور ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان کو بتایا گیا کہ بھئی تم اگر یہود و نصارہ کے ساتھ اس طرح سے فرینڈشپ رکھو گے، ٹرسٹڈ فرینڈ بناؤ گے، ان کو الائز بنا لو گے، تو اب کیا ہوگا کہ تم معاہدوں میں جکڑے جاؤ، جس کے نتیجے میں جو کمزور مسلمان ہیں جن کا تمہیں دوست ہونا چاہیے تھا، جن کا تمہیں طاقت بننا چاہیے تھا، تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ امت مسلمہ یا مسلم اتحاد جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو دوستی ہے وہ روا نہیں۔ گویا کہ یہ مخصوص حالات میں، مخصوص صورتوں کے اندر اس کو مخصوص وجوہات کی بنیاد پر منع کیا گیا۔ وہاں پہ جنرل سوشل لیونگ کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 82 میں کہ یہود کے ساتھ تو زمانہ امن کے اندر بھی ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی کا جو ہے وہ تم توقع نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، دوست بن کر کے بھی وہ تمہیں نقصان ہی پہنچے گا۔ جبکہ نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ایسا نہیں، چونکہ ان کے اندر راہب لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان سے سنسیئرٹی کی اور اخلاص کی توقع ایک حد تک ان سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حقیقت حال تو یہی رہی ہے کہ ہمیشہ سے قرآن مجید کئی سارے مقامات پر یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود یہ کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہود کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت تو کرتے لیکن فارغین کے مذہب کی کوئی ویلیو نہیں، تو ان کے درمیان ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے۔ یہیں پر جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 کے اندر بھی یہ گزر چکے ہیں، عداوت والبغضاء، ان کے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض ان کے درمیان ڈال دیا گیا۔ تو ہمیشہ سے یہود جو ہیں وہ نصارہ کے ہاتھوں ذلیل ہوتے آئے اور
جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو یہود نے جو حال کیا اور جس طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا تک کہہ دیا، اس وجہ سے ان کے درمیان دشمنی ہمیشہ موجود رہی۔ لیکن یہاں پر جو کہا گیا کہ ان کے آپس میں دوستیاں ہیں، فرمایا یہ دراصل قرآن مجید نے مستقبل کی ایک پیشین گوئی کی، یہ قرآن مجید کی پیشین گوئیوں میں سے ہے جو کہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے، لیکن اب قرآن بتا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی آپس میں دوستی ہوگی۔ وہ دوستی کب ہوگی؟ کفر ہمیشہ تب اکٹھا ہوتا ہے جب اس کو اسلام کا خطرہ نظر آتا ہے۔ جب بھی اسلام یا مسلمان بطور خطرہ کے ہوں گے، یہود و نصارہ عالمی کفر ایک ہو جائے گا، وہ سب ایک پیش، وہ ذاتی اختلافات چاہے اس کی نوعیت کچھ بھی ہو وہ اس کو بھلا دیں گے، جس کو فرمایا الکفر ملت واحدہ، جو کفر ہے وہ سارا کا سارا ایک ملت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے۔ بلفور جو ڈیکلیریشن تھا 1917 کا، خلافت عثمانیہ کا جو سقوط ہوا ہے، ختم ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام ہوا، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور آج تک جو اسرائیل ہے، یہود ہے، ان کے جو پشت بنائی کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ عیسائی طاقتیں کر رہی، اسی کے بل پہ اسرائیل کھڑا ہوا ہے۔ ادروائز تو وہ شاید کسی بھی مسلم ملک کا ایک چھوٹے سے شہر کے برابر ہی اس کا رقبہ ہو، لیکن وہ طاقتور اتنا ہے کہ 57 اسلامی ممالک کی کوئی سے نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائی طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ قرآن مجید نے پہلے کہہ دیا تھا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارا مقابلہ جب بھی آئے گا تو وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ فرمایا اس لیے یہ یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان میں سے ہے۔ لہٰذا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا ولی بنیں گے، جس کو فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، مومنوں کا جو ولی ہوتا ہے وہ تو اللہ ہوتا ہے۔ جب وہ کفار کے ساتھ اس طرح سے کوآپریشن کریں گے اور ان کو اپنا ٹرسٹی بنائیں گے تو دھوکے میں آ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کفار سے تو دھوکہ ملنا ہی تھا کیونکہ انہوں نے اپنی مطلب کے لیے دوستی کی تھی، اللہ کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ کفار نے تو بدلہ لینے، تو بھی آپس میں لڑائیں گے، معاہدات میں جکڑیں گے، ایک دوسرے سے دور کر دیں گے۔ اب جو ہے وہ اکیلے اکیلے کے ساتھ الگ الگ جو ہے وہ معاملہ کریں گے۔ فرمایا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، سورہ ممتحنہ میں واضح طور پر فرمایا کہ جیسے ہی ان کو موقع ملے گا تو تمہارے دشمن کھل کھلا کے سامنے آ جائیں گے، تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، پورا میڈیا کیمپین کے ذریعے سے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھائی تم ان سے ہوشیار رہو اور ان سے جو ہے وہ بچو، ان کے ساتھ موالات کو ترک کرنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ گویا کہ مودت اور ولایت یہ دو طرح کے رشتوں کی نوعیت کا فرق سمجھنے کی اب ضرورت ہے۔ مودت ہوتا ہے ایسی محبت کہ جو انسان کو لاحق ہو جائے، چمٹ جائے، جڑ جائے، اور جس کی وجہ سے میوچل انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کا نفع نقصان کے اندر انسان جو ہے وہ شریک ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ولایت کی شکل میں نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ روم کے اندر یہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ جو زوجیت کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، فرمایا کہ اس کو ہم نے اس لیے بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے سکون حاصل کرتے ہو تم، اور یہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے نفع نقصان کے مالک ہوتے، ایسی مودت کو اس کے نتیجے میں ولایت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اور کئی سارے مقامات پر مودت کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ شورا کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو مشرکین تھے ان کے بڑے بڑے سردار آتے تھے حضور کے پاس اور جناب ابو طالب کے پاس، اور آ کر کے کہتے تھے کہ آپ ان کو فرمائیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے۔ بات سنتے نہیں تھے لیکن مخالفت بڑی شدید کرتے تھے۔ تو رب العزت نے آیت اتاری، فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں
کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میں جو تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، صرف یہ چاہیے کہ کم از کم اپنی قرابت داری کا ہی کچھ خیال رکھو کہ ایک قوم قبیلے سے عزیز داری موجود ہے، کم از کم اسی کی وجہ سے تم مخالفت سے باز رہو، بات کو سن تو لو، سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ تو یہ مودت یہ بنیادی طور پر تعلق کو کہتے ہیں، اور ولایہ جو ہے وہ اس کا نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ولایت کا تعلق تمہارا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو۔ دیکھ لیجیے ہمارے مسلم ممالک میں کیا ہو رہا ہے کہ جتنے لیڈرز ہیں، سربراہ ہیں، ان سب کے لمحہ فکری ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ اس طرح سے دوستیاں لگانا کہ جس کے نتیجے میں اپنا تحفظ ہو، اپنی کرسی کا اور اپنے مفادات کا خیال ان سے رکھوانا۔ فرمایا کہ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور بعینہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ مدینہ کے اندر یہود کے پروردہ منافقین تھے، اور وہ مسلمانوں کے کیمپ میں آتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہود کے پاس جاتے تھے، ان کو مسلمانوں کو سیکرٹ جا کر کے بتاتے تھے۔ جب یہ آیا اتری کہ ان کے ساتھ دوستیاں بند کر دو، ختم کر دو ان کے ساتھ تعلقات، ترک موالات کا حکم آ گیا۔ اب بہت بڑا ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے جنازے کے لیے جناب عمر فاروق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ سورہ انفال کے اندر موجود ہے، سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ یہ کہنے لگا کہ ہم کیسے ان کے ساتھ تعلق ختم کریں؟ اکثر و بیشتر جو مسلمان تھے انہوں نے ترک کر دیا فوری طور پر۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے ابھی کل کو وہ لوگ غالب آ جائیں اور مدینہ کی جو اس وقت حیثیت ہے یہاں کے مسلمانوں کی یہ نہ رہے تو ہمیں طرف سے کوئی نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہم ادھر مسلمانوں کے صفوں میں رہیں گے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں کون سا کوئی روک رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم نہیں ختم کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے جو ہے وہ لاجک، اپنا دنیاوی مفاد، اس کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ٹھیک ہے یہ پھر انہی میں سے اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ایسی قوم کو ظالمین جو کہ ظالم ہیں۔ گویا کہ یہاں پہ ظالم کیا ہوگا؟ الذین ظلموا انفسهم بموالات الکفر، کہ کفر کی دوستی کی وجہ سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو ایسے لوگ اب اللہ کے دوست جو ہے وہ نہیں رہے۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ان کے دلوں میں، یعنی مسلمانوں کی صفوں میں جو گھسے ہوئے منافق ہیں، اب دیکھیں گے ان کے دلوں میں مرض ہے۔ گویا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیت کے ساتھ ہے کہ ان کے اندر اپنے ذاتی مفاد کا ایک بت ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو یہ پتہ ہے کہ فلاں سے مدد ملے گی، فلاں سے حمایت ملے گی، فلاں سے فائدہ ملے گا، تو اس سے جو ہے وہ میری کرسی اور میری حکومت مضبوط رہے گی۔ فرمایا کہ یہ ان کا اندر کا روگ ہے، فی قلوبہم مرض، یہ قرآن مجید کا وہ نقطہ ہے جس کا تذکرہ پہلے اس پارے سے شروع ہے، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے۔ گویا کہ جو اندرونی جو تکلیف ہے، جو اندر کا جو مرض ہے، اس کی وجہ سے انسان کو ظاہری بیماریاں جتنی ہوتی ہیں وہ ساری اندر کے مرض کی وجہ سے، اخلاقی طور پر انسان اندر سے تباہ ہوتا ہے، حسد، بغض، کینہ پروری، ان سب کیفیات کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ اندر کے مسائل اس کے گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ کردار ہے، ایک استعارہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ فرمایا کہ اب دیکھیں گے کہ ان کے دلوں میں ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے یسارعون فی الکفر، یسارعون فیہم، یہ ان کے اندر یعنی کافروں کے اندر یہ گھس سے چلے جاتے ہیں آگے تک، ہر حال میں ان کا ٹرسٹ جیتنا ہے، ہر حال میں ان کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ۔ یسارعون فیہم یقولون، اور یہ کہتے ہیں نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمیں کوئی دائرہ پہنچ جائے گا۔ دائرہ سے مراد ہے گردش ایام، یعنی کل کلا کوئی چکا گھومے
اور ہماری یہ حیثیت نہ رہے، مسلمان مغلوب ہو جائیں، کفر غالب آ جائے، تو اب کیا ہوگا کہ ہم ان کو کس بنیاد پر ہم ان سے کہیں گے بھائی ہم تمہارے ساتھ، کیسے کہیں گے؟ اگر آج تعلق توڑ دیا تو وہ تو ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ گویا کہ ان سے ڈر کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرنا، دوسروں کے ایجنٹ بن کر کے کام کرنا، اس کا تذکرہ نمبر 41 میں گزر چکا ہے۔ سماعون لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے جاسوسی کرنا کہ ان کا اعتماد ہر حال میں جیت رہے۔ فرمائے فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، کہ ان قریب اللہ جو ہے وہ فتح دیں گے، او امر من عنده، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا امر مل جائے کہ اشارہ مل جائے جس سے فتح مل جائے۔ فتح سے مراد یہاں پہ فتح مکہ ہے۔ گویا کہ عرب کے ہاں، مشرکین کے ہاں، یہود و نصارہ کے ہاں ہمیشہ سے تولیت کعبہ یعنی کعبہ کے انتظامات کا مالک ہونا ہمیشہ سے فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے، طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے فتح قرآن مجید میں جہاں پر لفظ موجود ہوگا تو وہاں سے مراد فتح مکہ ہوگا۔ اللہ نے فرما دی ہے کہ بھئی ہم تمہیں فتح دیں انشاءاللہ۔ منافقین ذلیل و رسوا، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، بس ہو جائیں گے وہ ان باتوں پر جس پر یہ ابھی یہ قائم ہے، فی انفسہم نادمین، بعد میں یہ کیا ہوں گے، اس پر شرمندہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو کہ مومن ہیں وہ یہ کہیں گے تعجب کے ساتھ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں اٹھا کر کے اپنے ایمان کی پختگی کی ہمیں یقین دلایا کرتے تھے؟ یعنی ان کی صفوں سے جب اللہ اس طرح سے منافقین کو اٹھائیں گے، ان کا نفاق کھل کر کے سامنے آئے گا تو مسلمان حیران ہو جائیں، یہی وہ لوگ ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، ہمارے پاس آ کر کے قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ انہم لمعکم، فرمایا کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ، اس طرح سے قسمیں اٹھاتے تھے۔ حبطت اعمالهم، اب اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ ان لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اب ضائع ہو چکے۔ ایک ہوتا ہے حب، ایک ہوتا ہے ضبط۔ حب کہتے ہیں اس طرح سے ضائع ہونا کہ دوبارہ ان کے واپس وہ اجر ملنے کی امید ہی نہ ہو، جیسا کہ سورہ حجرات میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور ان کی بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کے اعمال ان تحبط اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں، جتنے بھی عمل ہیں۔ ایک ہوتا ہے ضبط، ضبط کہتے ہیں کہ عمل ضائع ہونے کے بعد وہ واپس ایک سزا کے بعد وہ واپس وہ اجر جو ہے وہ واپس مل جائے، جیسے حکومت یا فلان کوئی مال ضبط کر لیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے بعد وہ مال واپس مل جائے۔ حبط میں یہ ہے کہ اس کے واپس ملنے کی امید ہی نہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو کفار کے ساتھ دوستیاں کرتے ان کے عمل ہمیشہ کے لیے ختم۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اب یہ لوگ جو ہیں وہ کس میں چلے جائیں گے؟ اب یہ خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس کو فرمایا کہ استحق اللعنہ فی الدنیا والعقاب فی الآخرہ، صاحب کبھی نہ لکھے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر لعنت کے مستحق اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق، کیونکہ ان کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرنے کی کوشش کی۔ خلاصہ یہ کہ تعلقات کفار کے ساتھ اس کی 4 نوعیتیں ہو سکتی ہیں، 4 طرح۔ نمبر 1 مواسات، غمخواری، کہ ان کے ہاں کوئی اچانک سے کوئی آفت آ گئی ہے، مسلمانوں کے ہاں کوئی آفت آ گئی، گناہ گہانی، تو اب ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا اظہار کرنا کوئی حرج نہیں، یہ ہو سکتے ہیں مواسات۔ صرف مرتد کے ساتھ مواسات جو ہے وہ یہ جائز ہے۔ نمبر 2 معاملات، امور دنیا کے اندر، خرید و فروخت کے اندر جو بھی شرعی دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں حرام سے بچتے ہوئے، یہ بھی جائز ہے معاملات۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے مدارات۔ مدارات ہوتا ہے کہ دینی مصلحت کے تحت کفار کے ساتھ کوئی نرمی کا اظہار کرنا، دینی مصلحت کے تحت۔ ایک ہوتا ہے ذاتی مفاد کے لیے ان کے ساتھ نرمی کرنا، اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ مداہنت فی الدین وہ حرام ہے، مدارات جو ہے وہ جائز ہے، کسی دینی مصلحت کے ساتھ معاملات کے اندر نرمی کرنا، جیسا کہ ذمہ جو امن لے کر کے آتا ہے مسلمانوں کے پاس، اور اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں موجود ہے، ایک پولیٹیکل اس کے اندر مسلمانوں کی ایک اچھی پکچر جاتی ہے دنیا کو، تو اس لیے ذمہ کی حفاظت کرنا، اس کے ساتھ معاہدے کی حمایت کرنا یہ ضروری ہوتے ہیں مدارات۔
لیکن ایک چوتھی صورت ہے، وہ ہے موالات، گہری دوستی، نفع نقصان اور قلبی تعلق، موالات، یہ جو ہے یہ جائز نہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے عزیز داری جو ہے وہ بنا کر کے رکھنا۔ سورہ مجادلہ کے آیت نمبر 22 کے اندر فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم وعشیرتهم، بھائی بیٹے اولادیں کنبے قبیلے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ کفار کے کیمپ میں چلے گئے تو اب تک کی ولایت تمہارے اوپر ضروری ہوگی، اب ان کے ساتھ تم دوستی نہیں لگا سکتے، ان کو ولی نہیں بنا سکتے، کافر مومن کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہی سے وہ لفظ ہے کہ جس کو کہتا ہے کہ جی فلاں فلاں کا ولی بن، یا جی عورت کا فلاں شخص ولی، نکاح کے موقع پر باپ کو، بھائی کو، کسی اور عزیز کو ولی بنایا جاتا ہے۔ ولی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بھئی دونوں کی قرابت داری آپس میں، قرابت داری کا تعلق خون سے بھی ہو سکتا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی ہو سکتا ہے، اکٹھی لیونگ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی بنیاد پر قرابت داری ہو جائے تو اس کا نتیجہ ولایت کی شکل میں نکلتا ہے، یہ فلاں فلاں کا ولی بن گیا۔ فرمایا کہ حبطت اعمالهم، اب جو لوگ ایسی موالات سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے اعمال اللہ کے ہاں ضائع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔